بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خطیب اسلام قاری قرآن حضرت مولانا محمد وقاص احمد فاروقی صاحب انہوں نے بیان ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ ماشاءاللہ بڑی دور تلک ساتھی تشریف فرما ہیں، لیکن یہ معلوم پڑنا چاہیے کہ یہ جلسہ ہے، یہ محفل ہے، یہ مجلس ہے قرآن اور حدیث کی، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے کہ قرآن حدیث بیان ہو رہا ہو، اس گلی سے بھی شور شرابے کی آواز آ رہی ہو، پچھلی گلی سے بھی آواز آ رہی ہو۔ انتظامیہ کے دو چار ساتھی ان بچوں کو خاموش کروائیں کہ اب کوئی بھی ساتھی شور نہ کرے، اور جن ساتھیوں نے کھانا کھا لیا ہے وہ تشریف فرما ہوں اور توجہ ادھر رکھیں۔ انشاءاللہ صرف میں نے آدھا گھنٹہ میں نے چند معروضات آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور پھر انشاءاللہ بالخصوص حضرت کا بیان شروع ہو جائے گا۔ دعا کیا کریں جتنے ہمارے پنجاب پولیس کے ساتھی اور ملک پاکستان کی فوج جو جاگتی ہے، پہرا دیتی ہے، اور ہم میٹھی نیند سوتے ہیں، ملک پاکستان کا دفاع کرتے ہیں، جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں، جتنے بھی ایجنسیز کے ادارے ہیں، تمام کے تمام کی اللہ حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ملک پاکستان کے اندر جتنے بھی جو لوگ اس ملک کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔
یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس ملک کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہیں، اور ہم بڑے پرعمل لوگ ہیں۔ میرا تعلق مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ، اور جماعت اہل حدیث اس کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے، ہم نے کبھی بھی اپنی مفاد کی خاطر پاکستان کا ایک پتا بھی نہیں توڑا۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ ہماری تاریخ ہے۔ کائنات کا پروردگار ہمیں اسی طرح امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ قرآن اور حدیث کا پیغام سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، مجھے میرے بھائی نے حکم فرمایا ہے، میں نے اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرنا ہے، اور بالخصوص میرا دل چاہتا ہے آج میں مولا حسین کا تذکرہ فرماؤں، میں امام حسین کا تذکرہ فرماؤں، اور میں مولا حضرت علی کا تذکرہ کروں۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کون صحابہ ہیں جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں، اور جن کی راتیں مسلح پر رب کو مناتے ہوئے گزرتی ہیں۔ صحابہ کون صحابہ ہیں جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ صحابہ کون صحابہ ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے اور صحابہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں، اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ اچھی آنکھوں نے ایک بار سبحان اللہ، تسی بیٹھے بھی ہو کہ تر گئے، اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ جو صحابہ اور اہل بیت کی عزت کے لیے آ بیٹھا، ہاتھ اٹھا کر کے ایک بار کہے سبحان اللہ، ایک بار پھر کہیں ذرا سبحان اللہ۔ صحابہ وہ ہیں جن کا انتخاب کائنات کے پروردگار نے کیا ہے۔ آئیے توجہ میری طرف رکھیے، کائنات کے پروردگار نے سب سے پہلے میرے نبی کا انتخاب کیا، پھر میرے نبی کے لیے تمام صحابہ کرام کا انتخاب کیا۔ ان عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کائنات کے پروردگار نے جب نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا امام بنانے کے لیے چن لیا، اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے کنبہ آیا، کنبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے قبیلہ آیا، قبیلوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے والدین آئے، والدین میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرال میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے نواسے آئے، نواسوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے نواسیاں آئیں، نواسیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئیں، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے عدالت آئی، عدالت
عدالتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے شرافت آئی، شرافتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے شجاعت آئی، شجاعتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے صورت آئی، صورتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سیرت آئی، سیرتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے کردار آیا، کرداروں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے گفتار آئی، گفتاروں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے اطوار آئے، اطوار میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے صدی آئی، صدیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سال آئے، سالوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے مہینے آئے، مہینوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے ہفتے آئے، ہفتوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے دن آئے، دنوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے لمحے آئے، لمحوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے بچپن آیا، بچپنوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے لڑکپن آیا، لڑکپنوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے جوانی آئی، جوانیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سینہ آیا، سینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے پسینہ آیا، پسینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے مدینہ آیا، مدینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے بولی آئی، بولیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے زبان آئی، زبانوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے قصبہ آیا، قصبوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے روب آیا، روبوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے معجزات آئے، معجزات میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے کمبلی آئی، کمبلیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے امامہ آیا، اماموں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے ذکر آیا، ذکروں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے سجدے آئے، سجدوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے نمازیں آئی، نمازوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے دعائیں آئیں، دعاؤں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے امداز آیا، امدازوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے وفا شعار آئے، وفا شعاروں میں سے چنے ہوئے اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کا انتخاب کیا، میرے نبی کو چننے کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد، پھر کائنات کے پروردگار نے ساری کائنات کا ٹیسٹ لیا، ساری کائنات میں سے کائنات کے پروردگار کو فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر ساری کائنات میں سے اگر اللہ کو دل پسند آئے، میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے، میں اس لیے کہا کرتا ہوں صحابہ کوئی عام شخصیات نہیں ہے، صحابہ کا انتخاب کائنات کے پروردگار نے کی ہے، ایک ایک ہیرا چن کر کو میرے پیغمبر کو کائنات کے پروردگار نے عطا کی ہے۔ یہ دیکھئے نا، حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا، جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے، اللہ اس کو چن کر میرے نبی کا صحابی بناتا چلا گیا۔ پھر میں نو آکھن دیو نا، صحابہ عام شخصیات نہیں ہیں، بلکہ صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، 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 اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ ہر
میرے نبی کے یار کو چنا تو کس نے چنا؟ اللہ نے۔ اچھی آنکھوں کس نے چنا؟ اے وہ صحابہ نو گالاں کڈے تے وہ آکھے واہ واہ کیا بات ہے، تسی صحابہ دی شان سن کے نہ بولو تے گل کوئی نہیں، اینا مجمع بول دے کوئی نہیں۔ صحابہ کا انتخاب کس نے کیا؟ اچھی آنکھوں صحابہ کا انتخاب کس نے کیا؟ جو اپنے ہاتھ اٹھائے نا تو میں دعا کروں اے اللہ کل قیامت والے دن جب زبان پر بھی تالا لگ جائے گا تو یہ ہاتھ گواہی دیں کہ ہم تیرے نبی کے یاروں کے لیے ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ ذرا اچھی بول کے بتاؤ صحابہ کا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اب اگر کسی کو صحابہ سے مسئلہ ہے تو اسے صحابہ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پوچھے اس پروردگار سے جا کر کے کہ اس کائنات کے شہنشاہ نے ان کو کیوں چن کر کے میرے نبی کو عطا کیا ہے۔ یہ تو بات جاتی ہے کائنات کے پروردگار پر۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر میں اپنی بات کو آگے لے کر کے چلوں۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے، اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ اور شیر خدا دا تذکرہ سننا ہے تو شیر بن کے آنکھوں سبحان اللہ، نہیں چسکا ہی نہیں آئی، اونچی آنکھوں پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی دے سارے یاری اللہ نے، لیکن ہر یار دا اپنا ہی شان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے یار شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ، ارے کون مولا علی ہیں؟ میرے نبی کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ، میرے نبی کے پیارے بھائی حضرت علی المرتضیٰ، میرے نبی کے یار حضرت علی المرتضیٰ، میرے نبی کے صحابی حضرت علی المرتضیٰ، میرے نبی کے جانثار حضرت علی المرتضیٰ، میرے نبی کے وفادار حضرت علی المرتضیٰ، میرے نبی کے وفا شعار حضرت علی المرتضیٰ، میرے نبی کے سپاہی حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ، حسنین کریمین کے بابا حضرت علی المرتضیٰ، ہماری محبت حضرت علی المرتضیٰ، ہمارا پیار حضرت علی المرتضیٰ، ہماری محبت حضرت علی المرتضیٰ، ہمارا پیار حضرت علی المرتضیٰ، ہماری عقیدت حضرت علی المرتضیٰ۔ رب کعبہ کی قسم ہمیں پیار بڑا مولا علی کے ساتھ۔ حضرت علی المرتضیٰ نے چھوٹی عمر میں سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، میرے نبی کا دین اسلام قبول کر لیا، تھوڑا عرصہ گزرا، اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ او میرا سہنا نبی اپنے رشتہ داروں کو میرا پیغام تو سنائیے۔ میرے نبی نے اپنے تمام رشتہ داروں کو جمع کر لیا، رب کی توحید کا پیغام سنا دیا۔ تمام لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، لیکن تمام خاندان میں سے، تمام رشتہ داروں میں سے ایک چھوٹا سا بچہ جسے شیر خدا کہتے ہیں، علی المرتضیٰ کہتے ہیں، کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو کوئی مانے یا نہ مانے، میں آپ کو ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ کا کوئی ساتھ دے یا نہ دے میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر چشم فلک نے پھر یہ نظارہ دیکھا کہ مولا علی نے پھر میرے نبی کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ دکھوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مصیبت میں علی نبی کے ساتھ ہے، پریشانی میں علی نبی کے ساتھ ہے، تنگ دستی میں علی نبی کے ساتھ ہے، دکھ اٹھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتھر کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتے کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے بازاروں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے پہاڑوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، کفر کا مقابلہ کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے، تانے برداشت کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے، شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، احد کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، تبوک کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، خیبر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے۔ حضرت مولا علی نے میرے نبی کا اتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا، پھر ایک موقع پر میرے نبی نے خود اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرما دیا۔ حضور فرماتے ہیں یا علی انت منی و انا من کا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ کون مولا علی ہیں؟ پھر میں نو آکھن دیو نا کہ علی نو بوتراب آدن، علی نو بوتراب آدن، علی نو لاجواب آدن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثواب آدن،
علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشم دا، غلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیار آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو، کدی دوزک نہیں سڑ سکدا، نبی دا ہر غلام آکھو، علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاران دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چواں تے سارا دے۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہو تو حضرت علی کے اماموں کو بھی ماننا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اپنے بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں، دو باتیں میں نے کر دی، آخری بات توجہ رکھیے۔ اب آؤ نا میں آپ کو تذکرہ سناؤں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ سناؤں۔ عبدالقدیر بھائی کا حکم تھا کہ مولا علی کا تذکرہ بھی کرنے، حضرت حسین کا تذکرہ بھی کرنے۔ آؤ دیکھو توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، میرے نبی عرض کرتے ہیں ربا میں حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن و حسین سے پیار فرما، اور جو میرا امتی حسن و حسین سے پیار کرے اے اللہ تو اس بندے سے بھی پیار فرما۔ یہ کوئی چھوٹا عنوان نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی دعا جس کو چاہیے نا، اور میں نے دسو جرا بندہ رب دا محبوب بن جائے اور جس بندے نال اللہ پیار کرن لگ جائے تے اس تو بڑی کوئی نعمت ہے؟ تے حضور دی زبان چ نکلی ہوئی دعا میرے نبی کی دعا پوچھنی ہے تو سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھو۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی اوہ آج تسی آندے ہو مولانا اسماعیل عتیق صاحب دے کول حضرت میرے واسطے دعا کرے جے، امام صاحب کول حضرت دعا کرے جے، اوہ جنہوں میرے نبی دی دعا مل جائے تھی۔ آؤ نا میں طریقہ دسنا، حضرت سیدنا حسن و حسین سے پیار کیجئے۔ آؤ میرے نبی کی حدیث سنو، میرے نبی فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا احبہ اللہ، کائنات کا پروردگار خود اس بندے سے پیار کرے گا۔ اے بولو سبحان اللہ، اے پھر ہاتھ چوکیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ میں آپ کو لے کر کے چلوں، میرے نبی تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی آئے بڑی خوشی کے عالم میں، آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ میرے نبی بڑی خوشی کے عالم میں چل کر کے گئے، جا کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچے ہیں۔ آپ نے سیدنا حسین کو یوں اپنی گودی میں اٹھا دیا ہے۔ سیدنا حسین میرے نبی کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، میرا نبی سیدنا حسین کو دیکھ رہے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں میں اس نواسے پر کیوں نہ قربان جاؤں جس نے آنکھ کھولی ہے تو نبیوں کے امام کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ ارے اس چہرے کو دیکھا ہے جس چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا جائے اللہ جہنم کی آگ حرام کر کے رکھ دیا کرتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری ہے، گڑتی دینے کی وقت آیا، گڑتی دینے کی باری آئی، میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ شہد لے کر کے آؤ، حسین کے منہ کے اندر شہد ڈال دیا جاتے، نا بابا نا، میرے نبی نے کھجور کا حصہ لیا، اس کو اپنے منہ کے اندر چبایا، جب وہ لعاب بن گیا میرے نبی نے وہ لعاب دہن لیا، سیدنا حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ مجھے کہنے دیجئے سیدنا حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے، اور یہ وہی لعاب ہے جو جب صدیق کی ایڈی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، مولا علی کی آنکھ پہ لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، اور اگر کڑوے کنویں میں گر جائے اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھ دے۔ سبحان اللہ سبحان، تسی بھی جاگ گئے ہو تو اڈے جاگن دے ایک باری پھر آگو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عبدالوحید فروقی صاحب بھی تشریف لے کے آئے نے، اونچی آکو ایک باری پھر سبحان اللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں نے دل سے پوچھا ہے, میں نے دل سے پوچھا ہے, بتا کہ کیا حسین ہے. تڑک تڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں. کوئی نہیں حسین سا, کوئی نہیں حسین سا. حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمر تک, بشر سے چل بشیر تک. بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد من. حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے. حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے. حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے. حسین زندہ باد ہے. اور جس نے سیدنا حسین سے محبت نہیں کی وہ جائے کوئی اور جنت تلاش کرے. جس جنت میں ہم نے جانا ہے اس جنت کی سرداری سیدنا حسین کے پاس ہے. پھر بولو نا حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے. حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے. حسین زندہ باد من. حسین ہے سخی میرا, حسین میرا پیر ہے. حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے. حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من. حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد من. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو کھڑے کر کے نعرے کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر. کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے. نعرہ تکبیر. شان حسین, شان حسین. حضرت مولا علامہ وقاص احمد فاروقی صاحب. توجہ میری طرف رکھیے, وقت کم ہے ماشاءاللہ. اونچی آنکھوں ایڈوانس سبحان اللہ. او جرا اینڈ والا بندہ بیٹھا ہے نا, او ذرا اونچی ہاتھ چوکی آ کے سبحان اللہ. میری نظر ٹوٹے تک پہنچی ہوئی ہے سبحان اللہ. اللہ آپ کو عزتوں برکتوں کے ساتھ نوازے. آؤ توجہ میری طرف رکھیے, میں آپ کو لے کر کے چلوں. ایک فرشتہ نا رب کی عدالت میں ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتے ربا میں زمین پر جانا چاہتا ہوں, مجھے زمین پر جانے کی اجازت دے دی جائے. اللہ نے پوچھا کیوں زمین پر جانا چاہتے؟ عرض کرتے ربا مجھے پتا چلا ہے وہ تیرا آخر الزمان پیغمبر, وہ تیرا نبیوں کا امام پیغمبر, وہ کائنات کا دلہا پیغمبر دنیا کائنات میں تشریف لا چکے ہیں. میرا دل چاہتا ہے میں تیرے اس نبی کا جا کر کے دیدار کروں. ایو سلیمہ علیہ, تیرے نبی کو جا کر کے سلام کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقصد اور کوئی نہیں, تیرے نبی کی زیارت چاہتا ہوں, تیرے نبی کو سلام کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دے دی, کہا چلے جاؤ چلے جاؤ, لیکن خالی ہاتھ نہیں جانا, میرے نبی کے لیے تحفہ لے کر کے چلے جاؤ. اب یہ آ گیا, میرے نبی اس کا تعارف کروا رہے. یہ فرشتہ آیا ہے, پہلی مرتبہ آیا ہے, آج سے پہلے کبھی نہیں آیا. رب سے اجازت لے کر آیا ہے, میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے, مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ نے اس کے ہاتھ پیغام بھی جو آیا ہے, کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے اور میرا سہنا نبی صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے. اسی لیے میں نے قانون بنا دیا ہے, ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. پھر میں اپنے بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے, حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اٹھے. حسین دا کوئی اصول لکھ لے, حسین زینب دی اک دا تارے, حسین بھائی حسن دا پیارے, حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے, حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے زمان نہ بدلے, ساکی بدلے مخان نہ بدلے, مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین دستا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا, اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. حسین عابد حسین زاہد, حسین ساجد حسین ماجد, حسین عالم حسین فاضل, حسین جگر بطول لکھ لے. حسین صابر حسین شاکر, حسین
قاری یہ کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے اور اے گمتی شمتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا یرانہ پاکے. اور یہ کیا بات ہوئی؟ صرف 5 تن پاک ہیں. دسو نا مینو جس سیدنا امام حسین نے میرے نبی دے ہتھاں وچ اکھاں کھولیاں ہون بھلا اس حسین نو بھی پاک کرن دی لوڑ ہے؟ وہ تو پہلے ہی پاک ہے. سبحان اللہ سبحان. اور جن کی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا، اور میں آکھنا ہونا اگر ماں سیدہ فاطمہ ہوئے تے بیٹے حسن و حسین ہی پیدا ہویا کرتے ہیں. سبحان اللہ. بھلا ان کو پاک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا نبی تو آیا تھا پاک کرنے کے لیے. جو لوگ جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، میرے نبی نے ان کو پکڑا، سینے سے لگایا، کلمہ پڑھایا، جنت کے ٹکٹ عطا کروا دیے. پھر نعرہ بند ہے. حضور نے فرمایا جن نے مینو مرآنی او رآ مرآنی فقد حرم اللہ علیہ النار. جن نے امام دی حالت مینو ویکھ لیتا اندے اتے بھی جہنم دی اگ حرام ہے، اور جن نے میرے کسی یار نو ویکھ لیتا اندے اتے بھی جہنم دی اگ حرام ہے. تے مانا پھر اے ہویا صرف 5 تن پاک نہیں، جیڑا تن میرے نبی دے تن دے نال لگ گیا وہ پاک ہو گیا. صبح پھر نعرہ لاؤنا ذرا، صرف 5 تن پاک نہیں بلکہ سب تن. اچھی بولو سب تن. اے رولا ہی کوئی نہیں، اسی تے اختلافی گل کیتی کوئی نہیں، رولا ہی کوئی نہیں. اسی تے آکھنے ہیں اسی صحابہ دے بھی غلام آتے، بولو اہل بیت دے بھی غلام. آخری 3 منٹ کے اندر مجھے حکم ہوا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو قرآن کے 30 پاروں میں سے اپنے نبی کے یاروں کی شان سناؤں. اگر آپ ایڈوانس کہیں سبحان اللہ نہیں، ہاتھ چاک کی آکھنا سبحان اللہ. ہاں جرے ہتھاں نال تسی چول کھادے نے نا او ہاتھ چاک کی آکھنا ایک واری پھر آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ساتھی نوجوان کھڑے ہیں وہ آخری کونے تک ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو اللہ کل قیامت والے دن صحابہ اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے. آخری صرف 3-4 منٹ ہیں اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے. انشاءاللہ آپ کو آئندہ سال تلک ان باتوں کا آپ لطف لیں گے. قرآن سارے کا سارا میرے نبی کے یاروں کی عظمت بیان کرتے. علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کی عظمت قرآن پاک کے اندر اللہ نے 1000 سے زیادہ آیات میں اللہ نے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی شرافت، صحابہ کی شجاعت، صحابہ کی وکالت، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کی نمازیں، صحابہ کے روزے، صحابہ کے صدقات، صحابہ کا جہاد، صحابہ کی ادائیں اللہ نے بیان کر ڈالی ہے. آؤ نا میں بھی قرآن کے 30 پاروں میں سے آپ کو صحابہ کی عظمت سناؤں. قرآن پاک کا پہلا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں نے عرض کیا ربا یہ کون لوگ ہیں جن کے ایمان کو تو نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا دوسرا پارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے اللہ یہ امت وسطہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا تیسرا پارہ والصابرین والصادقین. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چوتھا پارہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 5واں پارہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین. اے اللہ یہ سبیل مومن کون ہے جن کے رستے پر چل کر کے جنت ملے گی؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 6واں پارہ الیوم اکملت لکم دینکم. اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے تھے اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 8واں پارہ قرآن پاک کا 8
8واں پارہ اولئک اصحاب الجنہ، اے اللہ یہ جنتی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 9واں پارہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اے اللہ جن لوگوں کا تیرا ذکر سن کر کے دل دہل جایا کرتے تھے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارہ اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارہ والسابقون الاولون من المہاجرین، اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارہ قرآن پاک کا 13واں پارہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے اللہ تیری طرف بلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارہ یقولون سلام علیکم، اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارہ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 17واں پارہ وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارہ قد افلح المؤمنون، اے اللہ یہ مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 21واں پارہ الف لام میم غلبت الروم، اے اللہ غالب آنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مومن مسلمان کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو سلام کہے گا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ ہے پھر اس بات پر ڈٹ گئے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون ہیں؟ تیرے دوست کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 26واں پارہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون سا؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر دیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ فرمایا صحابہ۔ ارے تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ خدا کی عنایت میں صحابہ، نبی کی ہدایت میں صحابہ، کتاب روایت میں صحابہ، مقام ولایت میں صحابہ، نور ایمان میں صحابہ، حضور کے بیان میں صحابہ، پچھلے ادیان میں صحابہ، ہر دور اور زمان میں صحابہ، تورات و انجیل میں صحابہ، حکم میں تعمیل میں صحابہ، ادائے خلیل میں صحابہ، نگاہ جلیل میں صحابہ، تاریخ جہان میں صحابہ، قول اور زمان میں صحابہ، پچھلے ادیان میں صحابہ،
صحابہ عین ایقان میں، صحابہ صحابہ عبادت و ریاضت میں، صحابہ صحابہ قیادت و سیادت میں، صحابہ صحابہ محبت و ارادت میں، صحابہ صحابہ شان و شہادت میں، صحابہ صحابہ صداقت و عدالت میں، صحابہ صحابہ سخاوت و شجاعت میں، صحابہ صحابہ جرت و بصالت میں، صحابہ صحابہ دلیل و دلالت میں، صحابہ صحابہ خیبر کے میدان میں، صحابہ صحابہ فتح افغان میں، صحابہ صحابہ حنین و شرموک میں، صحابہ صحابہ بدر و تبوک میں، صحابہ صحابہ قبرص و خراسان میں، صحابہ صحابہ عمل کی اذان میں، صحابہ صحابہ بیت رضوان میں، صحابہ صحابہ حضور کے بیان میں، صحابہ صحابہ حزب اللہ جماعت میں، صحابہ صحابہ کرم اللہ صفات میں، صحابہ صحابہ رحماء کی آیات میں، صحابہ صحابہ صوم و صلات میں، صحابہ صحابہ عمل کی اذان میں، صحابہ صحابہ جنت کے مکان میں، صحابہ 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 ذرا اٹھ کر کے صدا لگاؤ، پتا چلے ہم صحابہ اور اہل بیت کے غلام ہیں۔ بولو نہ ذرا صحابہ 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 رب کعبہ کی قسم ہے ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ جو صحابہ کی گستاخی کرے ہم اس کے بھی خلاف ہیں، جو اہل بیت کی گستاخی کرے ہم اس کے بھی خلاف ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آؤ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔